بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں المفتی آن لائن۔ ہماری شرعی رہنمائی کی ہیلپ لائن ہے المفتی آن لائن۔ آپ کے بہت سارے سوالات روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ موصول ہوتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے اسکرین کے اوپر، اس کے اوپر جو ہے اپنا سوال بھیجیے، نام علاقہ بھی ساتھ ضرور مینشن کریں۔ کوشش کریں کہ آپ کا جو سوال ہے اس کو مختصر انداز میں لکھیں اور زیادہ طوالت نہ ہو۔ اردو رسم الخط میں لکھیں یا مکمل انگریزی زبان میں لکھیں تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ مختصر جو آپ کا سوال ہے وہ ہم لے لیں، کیونکہ پروگرام کی جو ٹائم لیمٹ ہے وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ مفتی افتخار احمد صاحب جامعۃ الرشید کے آپ استاد الحدیث سینئر مفتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلا سوال ان سے یہ پوچھا جائے گا مفتی صاحب کہ کیا موبائل پر نکاح ہو جائے گا؟ آڈیو کال کے اوپر اگر کوئی کرنا چاہے تو میری طرف سے کوئی وکیل بھی اگر منتخب نہ ہو تو پھر نکاح ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ویڈیو کال کے ذریعے سے یا ہم اس کو تعبیر کریں آن لائن کہ کال کے ذریعے سے نکاح کا حکم کیا ہے، اس بارے میں ہمارے ہاں سے جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ ایک شرعی اصول پر مبنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نکاح میں بنیادی طور پر یہ ضروری ہے کہ مجلس متحد ہو صحیح ان لوگوں کی جو لڑکا لڑکی ہے یا ان کے وکیل اور گواہان، یہ سب ایک مجلس میں ہوں۔ تو عام طور پر آن لائن جو نکاح ہوتا ہے فون پر ویڈیو کال پر، اس میں یا تو لڑکا غائب ہوتا ہے یا لڑکی غائب ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے ملک میں ہے۔ تو اس لیے اگر مجلس میں جہاں گواہان موجود ہیں ایک فریق موجود ہے، دوسرا فریق نہیں ہے، وہ کال پر ہے، تو اتحاد مجلس نہ ہونے کی وجہ سے یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو جو متعاقدین ہے فریقین، یعنی لڑکا لڑکی اور ان دونوں کے گواہان، یہ موجود ہوں ایک ہی مجلس میں، آن لائن ویڈیو کال پہ نہ ہوں۔ اور یا دوسری صورت پھر یہ ہو سکتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی میں سے جو غائب ہے ان کی طرف سے ان کا وکیل اس مجلس میں موجود ہو، تو پھر تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ جہاں گواہان موجود ہیں اور دوسرا فریق موجود ہے وہاں پر اس غائب کی طرف سے کوئی وکیل ہو تو پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی وکیل بھی نہیں ہے، وہ براہ راست صرف ویڈیو کال پر ایجاب اور قبول کر رہے ہیں، تو اتحاد مجلس یعنی مجلس کا ایک نہ ہونا نہیں ہے، اس لیے چونکہ مجلس کا ایک ہونا شرط ہے تو یہ نکاح اس وجہ سے پھر نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک مفتی صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہیں تو یہ کفر ہے اور کہنے والا بھی کافر ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں اور علم و قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو اسے کہتے ہیں مکان لازم آتا ہے ایسے کہنے سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن بہت سی اس میں آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اور پھر اسی طرح بہت سی آیات ہیں جن میں ہے کہ تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث اور علماء حق اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ذات کے لحاظ سے موجود ہے یا صرف علم اور قدرت کے لحاظ سے موجود ہے؟ کہنے کی حد تک یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ کہنے کی حد تک تو یہ بات درست ہے۔ صحیح۔ البتہ اس کی تفصیل اگر کوئی کرے تو اہل سنت والجماع کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ موجود ہے، یعنی علم اور قدرت کے ذریعے سے موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ اب عرش پر مستوی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس بارے میں اہل سنت والجماع کا عقیدہ یہ ہے کہ الاستواء حق والکیف مجہول والسؤال بدعہ، کہ استواء حق ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے اور اس کے بارے میں سوال بدعت ہے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی ذرہ اس کائنات کا مخفی نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ اور نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ٹھیک، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے ناظرین محترم، اس کو محفوظ بھی کریں اپنے پاس۔ المفتی آن لائن کا یہ آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے GTR کا۔ اپنا سوال بھیجیں،
نام علاقہ بھی لکھیں, مختصر سوال پوچھیں. میں کل بھی واٹس ایپ چیک کر رہا تھا تو اس کے اوپر بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو چیٹ جی بی ٹی سے آپ نے لکھوائے ہیں, اور پورا ایک کالم ہے جس کو پڑھتے ہوئے بھی کم از کم 3 سے 4 منٹ درکار ہوتے ہیں. تو یہ تو دارالفتاح میں جمع کروانے کی چیز ہے. اگر آپ نے کوئی فتویٰ پوچھنا ہے یا تفصیل طلب آپ کا کوئی سوال ہے تو پلیز مختصر اس کو کر کے ایک جامع خلاصہ پیش کر کے سوال کا وہ انشاءاللہ بھیجیں گے تو ہم اس مختصر سے پروگرام میں اس کو شامل کر کے انشاءاللہ آپ کا جواب آپ تک پہنچائیں گے. دوسرا سوال, یہ دوسری جو بات میں نے دیکھی وہ یہ کہ آڈیو سوال اب جب آپ بھیجتے ہیں تو وہ بھی بعض دفعہ 2 منٹ, 2.5 منٹ, 3 منٹ کی آڈیو ہوتی ہے, اور اس میں ایک آڈیو میں 3 سوال آپ کے ہوتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو جے ٹی آر کے اس پلیٹ فارم سے محبت ہے, لیکن آپ ایک آڈیو میں پلیز ایک سوال بھیجیں, اور جہاں بیٹھے ہیں اس جگہ میں یہ بھی دیکھیں کہ پیچھے جو غیر ضروری آوازیں اس آڈیو میں شامل ہو رہی ہیں وہ بھی کم ہوں, تاکہ یہاں ہم اس کو چلائیں تو کم از کم اس پروگرام کا جو وقار ہے وہ بھی ملحوظ خاطر رہے. مفتی افتخار صاحب کی طرف جائیں گے, اور دوسرا سوال جو ان سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ساس شادی کے بعد بہو سے زکوٰۃ کے پیسے لیتی ہے کہ ہم اپنے جاننے والوں کو دیں گے, تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ کیا بہو اپنے طور پر کسی کو نہیں دے سکتی؟ شرعی مسئلہ ہے کہ اصل میں ساس کو پتہ ہے زکوٰۃ کی رقم تو بیٹا دیتا ہے اور زیور جو ہے وہ بہو کا ہے. جی, اس سوال کا مطلب یہی ہے کہ بہو پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے, لیکن اس کے پاس چونکہ کیش نہیں ہوتا تو ان کا شوہر ان کو کیش دے دیتے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے, لیکن ساس لے لیتی ہے اور ساس اپنی معرفت کی بنیاد پر, اپنے تعارف کی بنیاد پر آگے دیتی ہے. ٹھیک ہے. چونکہ زکوٰۃ بہو پر فرض ہے اور بہو اپنی ثوابدید پر بھی وہ زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر ان کے علم میں کوئی ایسا مناسب فرد موجود ہے اور اس کی طرف سے ان کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے شرعاً. یعنی جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ یہی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے, اولاد کو نہیں دے سکتے, ماں باپ کو نہیں دے سکتے, تو بہو کے وہ رشتہ دار جن کو یہ زکوٰۃ دے سکتی ہے تو یہ خود بھی دے سکتی ہے, ساس صاحبہ بھی ان کی طرف سے دے سکتی ہے, اور اگر ان کی اجازت سے ساس صاحبہ ان سے زکوٰۃ لے کر کے اپنے ثوابدید پر مستحق کو دیتی ہے تو یہ بھی شرعاً درست ہے. یعنی بات اختلاف کی نہیں ہے, لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کبھی ساس یہ سمجھتی ہے کہ پیسے تو میرے بیٹے کے ہیں, لیکن جب بیٹے کے ہیں, بیٹے نے بہو کو دے دیے کہ آپ اپنی زکوٰۃ میں اس کو دیں, تو پھر وہ گویا کہ بہو کے اختیار میں چلے گئے, لہٰذا بہو اپنے اختیار سے دے سکتی ہے, شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. میرے عزیز ہیں, ان کا جوتوں کا جو ہے وہ مال ہے وہ کام ختم کر رہے ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ قرضہ ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا جو مال ہے جوتوں کا میں خرید کر زکوٰۃ میں نکال دوں. کیا یہ میں کر سکتا ہوں؟ اس سے ان کی بھی پریشانی دور ہوگی اور زکوٰۃ بھی میری نکل جائے گی. یہ بھائی کے سوال میں تھوڑا سا ابہام ہے, اس لیے کہ اس کے 2 مطلب نکلتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے عزیز جو مقروض ہیں اور ان کے پاس جوتوں کا مال موجود ہے جوتوں کی شکل میں, اور وہ یہ ان سے خرید رہے ہیں, اور خریدنے کی صورت میں ان کو جو قیمت ملے گی اس سے ان کی پریشانی دور ہوگی, اور یہ پھر زکوٰۃ کسی اور جگہ صرف کریں گے. اگر یہ مراد ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے, اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عزیز سے ان کو یہ جوتوں کا جو مال ہے, دکان جو بھی ہے, وہ سب خرید کر ان کو اس کی قیمت بھی دے دیں, اور پھر الگ سے ان جوتوں کی جتنی مقدار یعنی اس کی جو زکوٰۃ کی مقدار بنتی ہے وہ الگ سے زکوٰۃ کی شکل میں ان کو زکوٰۃ کی مد میں بھی تعاون کر لیں. تو اگر اس کو جو قیمت ملی ہے اگر وہ اس کی وجہ سے یا ویسے پہلے سے صاحب نصاب نہیں بنتا تو پھر اس کو یہ اپنی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں, اور اگر وہ صاحب نصاب بن جاتے ہیں, جب یہ ان پر ان سے جوتوں کا مال خریدیں گے اس کی قیمت اتنی ہو کہ اس سے یہ صاحب نصاب بن جائے, تو پھر الگ سے یہ زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکیں گے. ٹھیک ٹھیک. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ 1 تولہ سونا اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ دیکھیں, اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہے, اموال زکوٰۃ کے جو باقی چیزیں ہیں
یعنی چاندی، نقدی، مال تجارت، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تو 1 تولہ سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر ان کے پاس کچھ نقدی بھی ہے یا کچھ چاندی بھی ہے یا کچھ مال تجارت ہے یا ان تینوں میں سے کچھ ہے اور اس کو ملا کر کے یہ صاحب نصاب بن جائے تو پھر اس صورت میں 1 تولہ کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اس کی قیمت لگائی جائے. وہ جتنے کیرٹ کا ہے اس حساب سے اس کی قیمت لگائیں اور قیمت لگا کر کے اس کا 40واں حصہ معلوم کریں. جو جواب آئے وہ اس کی زکوٰۃ ہے. ٹھیک. اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ لوڈو یا شطرنج وغیرہ جو ہوتا ہے یہ کھیل کیسا ہے؟ چوسر کا بھی پوچھا ہے جی. تو اصل میں جو چوسر ہے اس کو نرد کہا جاتا ہے اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیل سے منع فرمایا ہے کہ جو نرد شیر کھیلے تو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی نافرمانی کی اور یہ کھیل ممنوع ہے. اور عام طور پر اس میں انسان جب منہمک ہو جاتا ہے تو اس کے ذمے جو حقوق واجبہ ہے وہ سب بھول جاتا ہے. وہ اسی میں مستغرق ہو جاتا ہے. اس لیے شطرنج اور نرد کھیلنے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اور لوڈو جو ہے وہ ایک الگ کھیل ہے. اس میں بھی بسا اوقات انہماک اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ذمے جو حقوق واجبہ ہے، فرائض ہے، وہ بھول جاتا ہے. تو اگر اس میں بھی یہی نوبت آتی ہے یا اس میں جوئے کی شرط لگائی جائے پھر تو بالکل حرام ہے. اور اگر لوڈو میں کوئی شرط نہیں ہے تو پھر بھی عام طور پر مشاہدہ یہ ہے اور اہل افتاء نے لکھا ہے کہ اس میں انہماک کی وجہ سے انسان نمازوں کو اور دیگر حقوق کو بھول جاتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے. ٹھیک. اگلا سوال آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب کیا شوال کے 6 روزوں کے ساتھ قضا روزوں کی اگر کوئی بندہ نیت کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، نیت ہو سکتی ہے؟ جی اس کا مطلب یہ ہے سوال کا کہ کوئی شوال کے 6 روزے رکھے اور اس میں قضا رمضان کی بھی نیت کر لے تو یا قضا رمضان کی نیت سے روزے رکھے اور اس میں شوال کے نفل روزوں کی نیت بھی کر لے تو آیا شوال کے جو 6 روزے ہیں اس میں یہ روزے بھی ہو جائیں اور قضا بھی ہو جائے، یعنی 1 تیر سے 2 شکار، ٹھیک ہے، یہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں احسن فتویٰ میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ شوال کے 6 روزے اگر کوئی رکھتا ہے تو اس کو الگ رکھنے پڑیں گے اور رمضان کے قضا روزے اگر اس کے ذمے ہیں تو وہ الگ رکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شوال کے مہینے میں رمضان کے 6 روزے قضا کرے اور اس سے شش عید کا ثواب بھی مل جائے. صحیح. بلکہ وہ الگ رکھنے پڑیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے زندگی بھر روزے سے رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مستقل الگ سے روزے رکھنے ہوں گے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صیام الدہر یہ تب بنتا ہے اور اس لیے بنتا ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے سے چونکہ ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے تو گویا کہ رمضان کے روزے رکھنے سے پورا مہینہ اس کو 10 مہینے روزے رکھنے کا ثواب ملا. بالکل. اور شوال کے جب یہ 6 روزے رکھ لے گا تو ایک بمقابلہ 10 ہو گیا تو گویا کہ 2 مہینے کے روزے یہ ہو گئے. تو اس طرح 12 مہینے گویا یہ روزے سے رہا اور جب ہر سال یہ کرتا رہے گا تو یہ زندگی بھر گویا روزے سے رہے گا. تو پورے سال کے روزے کا ثواب تبھی ملے گا کہ شوال کے 6 روزے الگ رکھے جائیں. رمضان کے قضا روزوں سے اس کی کفایت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. مفتی افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے جو سوالات آپ نے بھیجے تھے انہوں نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہے. مزید بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے. سوال بھیجیے، نام علاقہ ضرور مینشن کریں. کوشش کریں اردو میں آپ کا سوال ہو یا مکمل انگریزی زبان میں آپ لکھیں رومن کے بجائے، تو انشاءاللہ آپ کا سوال جلدی شامل کیا جائے گا. ناظرین محترم اجازت دیجیے، انشاءاللہ حاضر ہوں گے کچھ نئے سوالات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ، اور کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.